معظم مکرم محتشم لائق صد عز و تکریم علماء اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی فتمہ آب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگل قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کرے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور ان سبھی حضرات کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے۔ اللہ کریم سب کی محنتوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں جانتا ہوں، یہ رب کا بڑا فضل ہوا ہے کہ آج اس جگہ پر یہ پہلا جلسہ ہو رہا ہے۔ اس کمیٹی کے زیر اہتمام اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ یہ پہلی محفل سج رہی ہے۔ اللہ کریم جب تک ہماری نسلیں باقی رہیں، اسی طرح حضور کے ذکر کی محفلیں سجتی رہیں۔ اور حضور سے امت کا رشتہ اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ بات حضور کی اگر آئے تو کرتا ٹوپی والا نہیں، جبے قبے والا نہیں۔ اگر ان کی عظمت کی بات آتی ہے نا، تو بھلے کالج کا پڑھنے والا ہو، اسکول کا پڑھنے والا ہو، یہ سوچ کے سب سے پہلے قدم اٹھاتا ہے کہ میں حضور سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ رشتہ ہے امت کا حضور سے، اور حضور امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کبھی سوچا نہیں ہم نے۔ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ حضور امت سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور یہ امت بھی اپنے نبی سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ یقیناً یہ ان کی محبت کی نشانی ہے کہ رات کا 1 بجنے کو ہے لیکن ابھی تک دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور
بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، سارے لوگ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ سارے رشتوں سے پیارا ہمیں حضور کا رشتہ ہے۔ ہمیں نیند اتنی پیاری نہیں جتنی حضور کی باتیں پیاری لگتی ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں لوگوں، محفلوں میں اپنے بچوں کو لایا کرو تاکہ تمہارے بعد یہ قوم لاوارث نہ رہے۔ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری جگہ جلسوں کو آباد کرنے کے لیے تمہارے بچے تیار ہونے چاہیے۔ اور یہ بتانا، اب میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں کہ جلسے کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنی پاکیزہ محفل ہوتی ہے یہ جہاں حضور کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، فرشتے آتے ہیں، پروں کا سایہ کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے کہاں تھے؟ کہا زمین پہ تیرے بندے تیری باتیں کر رہے تھے۔ وہ پوچھتے ہیں مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا مالک تجھے کوئی رحمان کہہ رہا تھا، کوئی رحیم کہہ رہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ اس کی دوزخ خطرناک ہے، کسی نے کہا اس کی جنت بڑی پیاری ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں، میرے بندوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں مالک۔ میرے بندوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں۔ بن دیکھے ڈرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو رب کہتا گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کر کے محفل میں آنے والے سارے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ آج یہ علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ اور ہمارے علاقے کے تمام چوٹی کے علماء اس منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر دعوتیں بھی آپ کریں تو سب کو ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ روٹی کھانے ایک ساتھ نہیں آئیں گے، بھات کھانے ایک ساتھ نہیں آئیں گے۔ یہ حضور کی محفل ہے کہ سارے ہی چلے آئے۔ اور کڑوی بات یہ ہے، اگر ان میں سے کوئی 5 منٹ فجر میں لیٹ ہو گیا تو جو جلسے میں نہیں آیا ہے وہ اس امام کا حساب کرے گا۔ اگر کوئی جلسے سے بیچ میں اٹھ کے چلا جائے تو جو جلسہ کراتا ہے وہ اس کا حساب کرتا ہے۔ مولویوں سے بیٹھا نہیں جاتا، آئے چلے گئے، بیٹھے تو آفت، چلے جائیں تو مصیبت۔ خدا کا واسطہ تمہیں علماء کے پیچھے نہ پڑا کرو، ان کے پیچھے کھڑے رہا کرو، ان کے پیچھے پڑا نہ کرو۔ اگر ان کے پیچھے پڑو گے تو نسلیں برباد کر دی جائیں گی، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ میری جماعت ہے، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری جماعت سے ہوں، اور میرا کوئی بھی مسلمان بھائی اگر کبھی ذلیل ہوا تو مجھے دکھ ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے علماء کی عزت کیا کرو۔ 5 منٹ اگر امام تاخیر کر دینا جماعت میں تو بار بار گھڑی دیکھ رہے ایسے، آئے نہیں ابھی، آئے نہیں ابھی، آئے نہیں ابھی۔ امام 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تیرا بیٹا مہینوں سے مسجد میں نہیں آیا، تجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ نماز صرف امام پہ فرض ہے، ہمارے بچوں پہ جو فرض ہے۔ اگر ہمیں خدا سے پیار ہے تو امام کا کمبل بعد میں اگیریں، اپنے بیٹے کو پہلے اٹھائیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، ہم فجر میں اٹھ کے اپنے بچے کو کمبل اڑاتے ہیں اور امام کی کھاٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں رب رسول سے پیار ہے تو اپنے بچوں کو پہلے اٹھائیں، اس کے بعد مسجد میں آئیں۔ دوسری بات سنیں، اگر امام 5 منٹ لیٹ ہو جایا کرے تو خدا کا شکر ادا کیا کرے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے عجیب مولوی ہے، لیٹ ہونے پہ خدا کے شکر کی بات کر رہا ہے۔ تو سنیں، فرمایا گیا جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے نا تو اللہ اس بیٹھنے میں بھی نماز کا ثواب عطا فرمایا۔ اس نماز میں بھی اللہ بیٹھنے میں بھی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتاؤ، گاؤں میں چوراہے پہ چائے کی دکان ہے، ہم چائے کے لیے 10 منٹ انتظار کرتے ہیں، ایک نیوز کے لیے ہم 20 منٹ انتظار کر سکتے ہیں، ناٹک دیکھنے کے لیے ہم 6 گھنٹے انتظار کر سکتے ہیں، کرکٹ کے لیے 18 گھنٹے انتظار کر سکتے ہیں، جماعت کے لیے 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتے۔
میں جنت بانٹنے نہیں آیا اور نہ جنت میرے باپ کی ہے. اپنا ایک اصول ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سبحان اللہ. میں کڑوی باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں. اللہ کرے یہ کڑواہٹ ہماری قوم سے ختم ہو جائے. انتظار ہی کرنا ہے تو نماز کے لیے انتظار کر، انتظار ہی کرنا ہے تو پھر قرآن کے لیے انتظار کر، انتظار ہی کرنا تو سجدوں کے لیے کرو، انتظار ہی کرنا ہے تو نعت کے لیے انتظار کر، انتظار ہی کرنا ہے تو حضور کی باتوں کے لیے انتظار کر. مولوی ملے گا کیا؟ خدا کی قسم اگر انتظار کرتے کرتے مر گئے، سوچو اگر تم ناٹک کے انتظار میں مرے تو حشر اچھا نہیں ہوگا. گانے کے انتظار میں مرے حشر اچھا نہیں ہوگا. اگر قرآن کے انتظار میں مر گئے تو قیامت کے دن قاریوں کی جماعت میں کھڑے کیے جاؤ گے. نماز کے انتظار میں مر گئے تو ساجدین کی جماعت میں کھڑے کیے جاؤ گے. علم کے انتظار میں مر گئے تو علماء کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے. میں تمہیں بہت دور لے کر کے نہیں جاؤں گا، چلو شہر بریلی چلتے ہیں. کون نہیں جانتا ہے میرے مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کے لیے وضو کیا، اپنی گھڑی کا بٹن دبایا. انتظار یہ تھا کہ کب مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے. ادھر آپ نے بٹن دبایا ہے، ادھر مسجد سے اذان شروع ہوتی ہے. انتظار کس چیز کا ہو رہا تھا؟ نماز کا انتظار ہو رہا تھا. ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر سانسیں رک رہی ہیں. اذان مکمل، زندگی مکمل. خدا کی قسم وہ شیر جب دنیا سے گیا بے بسی کی موت نہیں مرا تھا، دنیا کو بتا کے گیا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باغ ہر قادری کے لیے. بھائی ایسی موت مر. اس کی آواز کھولو بھائی، بعد میں کم نہ کرو. میری آواز بڑھے تو آپ کم کر دے رہے ہو. ہٹا لو اس کو، میں ویسے بھی کر سکتا ہوں. اللہ نے اتنا دم دیا سینے میں، وہاں تک آواز پہنچا سکتا ہوں. اپنا کچھ نہیں ہے، سارا بریلی والے کا کرم ہے. کان کھول کے سنے. نماز کا انتظار کیا کرے، نماز کا عادت بنائے. ہماری جماعت میں نا حضرت جی دل دکھتا ہے، اگر قوالی کہیں ہونا تو جتنے چھٹا چھٹا جوان ہیں سارے آگے آتے ہیں، سارے 6-6 فٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو پورے سال کمایا نا اتنی موٹی گڈی لے کے، اور وہ ناچ رہا ہے، وہ تماشے ہو رہے ہیں اور اس کے پیسے چل رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی پیسہ ہے نا، میں چیلنج کرتا ہوں آپ دنیا کی ساری قومیں دیکھ لیں، کوئی قوم مسلمانوں کی طرح اپنا پیسہ نہ برباد نہیں کرتی ہے. ہاں برباد نہیں کرتی ہے، ہم برباد کرتے ہیں. پوچھو نا علماء سے، میں چھوٹا ہوں یہ بڑے ہیں، میرے باپ کی عمر کے لوگ ہیں سارے، مگر سنیں یہ بتا دیں گے آپ کو کہ نچنیوں پہ پیسہ لٹانے سے کچھ نہیں ملنے والا، ڈھول دھمکا پہ لٹانے سے کچھ نہیں ملنے والا. اگر تجھے خدا نے پیسے سے نوازا ہے، گھوم اپنی بستی کے اندر، دیکھ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، دیکھ کوئی بیمار دوا کے بغیر تو نہیں تڑپ رہا ہے. گھوم اپنی بستی کے اندر، جائزہ لے پوری بستی کا. کسی بیوہ کی بیٹی اس لیے تو گھر پہ نہیں بیٹھی ہے کہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ سفیدی اس وجہ سے تو نہیں آ گئی کہ جہیز دینے کے لیے اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. بستی میں کبھی چکر لگا لیا کرو، ہم تو پیٹ بھر کے سو جایا کرتے ہیں. کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں یار جنہیں شام کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، جو شام کو کھا لیتے ہیں، صبح کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے. تجھے دولت سے خدا نے نوازا ہے، تجھے پیسے دیے ہیں، تو اٹھا اس گڈی کو جو نچنیوں پہ لگا رکھے ہو، جو ڈانسروں پہ لگا رکھے ہو. جاؤ رات کے سناٹے میں کسی بیوہ کے آنگن میں پھینک کے آ جاؤ اور ایک کاغذ پہ لکھ دینا کہ میری طرف سے تیرے لیے ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کو پتا چلے نہ چلے، مصطفیٰ کو پتا چل جائے گا، اور جب آقا راضی ہوں گے تو خدا بھی راضی ہو جائے. بدلو اپنے طریقے. میں ان جوانوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے قوم کو اس اندھیرے سے نکال کے اس روشنی میں لا کے کھڑا کیا. نہیں جی، ممبر سے ڈھول نہیں بجے گا، ممبر پہ باتیں ہوں گی تو مدینے والے کی باتیں، ہاں حضور کی باتیں ہوں گی. اور آپ سے گزارش ہے جس طرح آپ نے اس سال یہ جلسہ سجایا ہے، ضروری نہیں ہے عماد آئے تب جلسہ ہوگا، سلمان اظہری آئیں تب جلسہ ہوگا، من القادری آئیں تب جلسہ ہوگا. نہیں،
کچھ بھی نہ ہو محفل سجا دینا، کوئی نہ آئے، اگر تمہیں بہت اچھا لہجہ شمس تبریز جیسا نہ مل سکے تو اپنے امام کو کھڑا کرنا، کہنا پیارے حضور کی نعتیں سناتے، اپنے مولوی کو کھڑا کرو کہ پیارے حضور کی باتیں بتا دے، کھڑا کر اور سنو۔ ہمارا مزاج ہے نا، ہم درود بھی پڑھتے ہیں نا تو یوں کھجا کھجا کے پڑھتے ہیں، کڑوی سچائی ہے۔ مولوی بار بار کہہ رہا ہے پڑھو درود شریف زور سے، تو اگر اللہم صلی علی سیدنا مولانا 4-5 جگہ کھجا لیتا ہے درود۔ درود ایسے نہ پڑھا، ایسے پڑھا کرو جیسے پڑھنے کا حق ہے، ایسے پڑھا کرو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ جب بھی درود پڑھو آنکھیں بند ہوں، دل گنبد خضرا کا طواف کر رہا، پھر دیکھ درود میں مزہ آتا ہے کہ ہم نے عادت بھی ڈالی۔ کبھی کبھی دکھ تکلیف ہوتی ہے، دیکھیے مولانا میرا بچہ کتنی تیز ہے، بیٹے سنانا ذرا ان کو۔ بچہ کہتا ہے ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار ہے، تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے، دیکھا انگلش کی پویم یاد ہے، کیا ہی اچھا ہوتا، تو حضور کا امتی ہے، تو کنیز فاطمہ زہرا ہے، تو یہ کہتی مولوی ذرا ٹھہر میرے بیٹے کی سورہ اخلاص سن کے چلا جا، ٹھہر میرے بیٹے نے درود کیسا سیکھا یہ سن کے جا۔ اگر یہ عادتیں ہماری ہوں گی نا، پھر ضرورت نہیں ہے دعاؤں میں یہ کہنے کہ اللہ بھیج خالد بن ولید، خدا کی قسم گود تمہاری ہوگی، آنے والا محمد بن قاسم ہوگا۔ مولوی کیا غلط کرتے ہیں؟ ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، کوئی عالم کوئی مولوی تعلیم کا مخالف، بناؤ بیٹیوں کو MBBS، کوئی انکار نہیں، بناؤ IAS، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ درد کب ہوتا ہے؟ جب کسی بھی بھارتی تہوار کے موقع پر بیٹیوں کو اسٹیج پہ نچایا جاتا ہے تب دل دکھتا ہے۔ تماشائی بن کر کے باپ بھی بیٹھا ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، اور ایک بیٹی کے ٹھمکے دیکھتی ہے قوم۔ مولوی کہتا بند کرو اسے، تو کہتے ہیں اسے تکلیف ہے۔ نہیں، مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی، مولوی بے غیرت نہیں، مولوی غیرت مند ہوتا ہے، مولوی غیرت مند ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا خدا نے جتنی غیرت مجھے دی ہے اس بیٹی میں اتنی غیرت کیوں نہیں؟ وہ اپنی قوم کو شرم کے لباس میں لپٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جلن نہیں ہے تمہاری بیٹی سے، پڑھاؤ، وہاں بیٹیوں کو پڑھاؤ جہاں پڑھنے والی بھی بیٹیاں ہوں، پڑھانے والی بھی بیٹیاں ہوں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت میں، وہاں پڑھاؤ بیٹیوں کو جہاں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو، پڑھانے والی بھی بیٹی ہو۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں ہم لوگ، ہماری قوم کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ کہہ دیا جاتا مولوی کی سوچ تنگ ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں ہم تو قید میں لپٹ کے رکھیں، ہمارے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا چاہتے ہیں مولوی لوگ۔ نہیں میری بیٹی، یہ قوم کے علماء تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں، تمہیں جو وقار مصطفیٰ نے دیا ہے وہ آئینے یہ علماء دکھایا کرتے ہیں۔ تجھے پتا کہ تیرا وقار کیا ہے؟ ذرا اپنی تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھ، جب تو پیدا ہوتی تھی تجھے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تجھے جینے تک کا بھی ادھکار نہ تھا، حضور آئے تو تجھے جینے کا موقع ملا ہے، مصطفیٰ آئے تو تجھے کتنی عزتیں دی۔ فرمایا بیٹی بن کے آئے گی تو باپ کے لیے جنت ہے، بہن بن کے لیے بہن بن کے آئے گی تو بھائی کے لیے جنت ہے، بیوی بن کے آئے گی تو شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن کے آئے گی اولاد کے لیے جنت ہے۔ تیرے قدموں نے مصطفیٰ نے عرش سے اٹھا کر کے جنت رکھ دی ہے، اب تیری ذمہ داری ہے جب تک زندہ رکھے نہ سر سے دوپٹہ اترے نہ تیرا قدم بے حیائی میں جانا۔ کیوں نہیں سمجھاتے بیٹیوں کو؟ کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں، آج ایک تم ہو اور ایک میرے مصطفیٰ کی بیٹی ہے، میرے حضور کی بیٹی ہے۔ آج نکاح ہوتے مہر کے جھگڑے یہ ہوتے، جی مہر 70,000 بندے گا، مہر 80,000 بندے گا، ایک میرے نبی کی بیٹی ہے۔ مہر کی باری آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے مہر میں نہ گناہگاروں کی مغفرت چاہیے۔ یہ حضور کی بیٹی ہے، ایک تیری میری بیٹی ہے جو کہتی ابا جہیز میں LCD چاہیے، ابا جہیز میں ریموٹ والا ٹی وی چاہیے، ابا ایسا سامان دینا، ابا ویسا سامان دینا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں دیکھو، میں تمہارے مصطفیٰ کے در کا نوکر ہوں، میں گالی دینے نہیں آیا، تکلیف دینے نہیں آیا۔ کئی بار بیٹیاں باپ کو تنگ کرتی ہیں، نہیں ابا جہیز میں وہ چاہیے جو فلاں کی بیٹی لے کے گئی ہے، مجھے وہ بھی چاہیے جو فلاں کی بیٹی لے کے گئی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹی، کبھی اپنے باپ کی اوقات سے زیادہ فرمائش نہ کرنا، ان کی کمائی سے زیادہ اپنی زبان کو لمبا نہ کرنا۔ یہ تیرا
باپ ہے خبردار، کبھی اسے مجبور نہ کرنا زمین بیچ کے تیرا جہیز دے، اسے مجبور مت کرنا یہ گردہ بیچ کر کے تجھے جہیز دے، اسے مجبور نہ کرنا یہ اپنا خون بیچ کر کے تجھے جہیز دے، تو کنیز فاطمہ زہرا ہے، اگر دنیا تجھے کم جہیز پہ قبول نہ بھی کرے تو جو باپ دے دے لے کے چلی جا، باپ کی رضا میں تو راضی ہو جا، تیری رضا میں خدا بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ہماری بیٹی، ایک مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اللہ اکبر۔ بھائیو گزارش ہے پردے کا اہتمام کرو، کوشش کرو ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اگر کوئی مولوی یہ کہہ کے جائے نا کہ ٹھیکہ جی آج کی رات سارے جاؤ میں نے کہہ دیا بخشے گئے، تو اس مولوی کا نمبر بھی دینا، مجھے ایڈریس بھی دینا، مجھے بھی جنت چاہیے جی، کسے نہیں چاہیے، مجھے بھی چاہیے جو اگر فری فنڈ میں کہیں جنت مل رہی ہو۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرت بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے، حضرت بلال کبھی کوڑے نہیں کھاتے۔ جنت اتنی سستی ہوتی حضرت زنیرہ کو ستایا نہیں جاتا، جنت اتنی سستی ہوتی تو خدا کی قسم نبی کی بیٹی کو برچھی کے ذریعے شہید نہیں کیا جاتا۔ بڑی مشکل ہے جنت، اس کی تیاری کیا کرو، تیاری کیا کرو۔ ایک پاپی بیٹی 4 لوگوں کو دوزخ میں لے جا سکتی ہے، ایک جنتی بیٹی 4 لوگوں کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی تربیت اچھی کیا کرو۔ اصل میں ہماری قوم میں ہوتا کیا ہے، ہم سمجھا رہے ہیں پردہ کراؤ اپنے گھروں میں، تو جا کے نا مرد اپنی بیوی پہ لٹ سیدھا کرتا کہ پتہ نہیں مراد آباد کا مولوی آیا تھا پردہ کریے، ساری سختی بیوی پہ۔ میں کہتا ہوں بیوی کو بھلے مت سمجھاؤ، صرف بیٹیوں کو سمجھانا شروع کرو۔ بیٹیوں کو کوئی نہیں سمجھاتا، بیٹی بازار میں ٹہل رہی ہے بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ اگر سارے بیٹیوں کو سمجھانا شروع کر دینا تو پھر کسی کی بیوی بے پردہ نہیں ہوگی۔ صرف بیٹیاں پردے میں آ جائیں تو کسی کی بیوی بے پردہ نہیں ہوگی۔ کوشش کریں اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائیں، کنیز فاطمہ زہرا بنائیں۔ تم نہیں جانتے دوزخ کیا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے دوزخ کیا۔ بھی حضرت فرما رہے تھے، آپ نے تقریر سنی، مصطفیٰ نے جنت بھی دیکھی ہے دوزخ بھی دیکھی ہے۔ ایک دن جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے کئی نبیوں کی امت کو جہنم میں دیکھا، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یوسف، یعقوب، اور پھر آ کے حضور پہ رک گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل میری امت کچھ نہیں بولے، وہ جانتے تھے اگر بتایا تو دل محبوب بے قرار ہو جائے گا۔ یہ بڑے نرم دل والے مصطفیٰ ہیں، تڑپ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل بتا میری امت، تو رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ جی آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، خدا کی قسم اللہ نے آیت نازل فرمائی محبوب میں کسی کو اس وقت تک جنت نہیں دوں گا جب تک پل صراط سے نہیں گزار دوں گا، سب کو گزرنا پڑے گا۔ محبوب بے قرار ہو گئے۔ کیا کیا، گھر میں سوئے نہیں، مدینہ ہی چھوڑ دیا، چلے گئے غار کے اندر گئے۔ 3 دن ہو گئے مصطفیٰ پلٹے نہیں۔ کتنے سمجھ رہے ہیں نا میری بات، کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے حضور نہیں آئے، اور حضور کے بغیر مدینہ سونا لگنے لگا۔ وہ صحابہ جو حضور کے بغیر 1 منٹ نہیں رکتے تھے نا، اب ان کا جینا مشکل ہو گیا۔ سارے حضور کو تلاش کر رہے ہیں، مدینے کی گلی گلی چھان ڈالی، مصطفیٰ کا پتہ نہ چلا۔ لوگ مدینے شہر سے باہر آ کے جنگل میں تلاش کرنے لگے۔ اللہ اکبر، ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب اس کے قریب آئی کہنے لگے یار تو نے میرا محبوب دیکھا ہے کیا؟ اس نے کہا کون ہے تمہارا محبوب؟ کہا چلے تو رحمتیں نثار ہوتی ہیں، بولے تو لبوں سے پھول جھڑا کرتے ہیں، قدم رکھ دے تو مہک جایا کرتی ہیں گلیاں۔ وہ کہتا میں تو ایسے شخص کو نہیں جانتا، لیکن اتنا پتا ہے یہ سامنے والی کوئی غار ہے، اس غار کے اندر کوئی ہے جو اتنے درد سے روتا ہے کہ جب وہ روتا ہے میری بکریاں چرنا بھول جایا کرتی ہیں اور ساری جا کر کے اس کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ جتنا وہ روتا ہے اتنی میری بکریاں رویا کرتی ہیں، مگر تعجب کی بات یہ ہے کبھی چڑھتی بھی نہیں ہے، کھانا پینا بند رہتا ہے لیکن دودھ روزانہ سے زیادہ دیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، تڑپ گئے، سمجھ گئے ہو نہ ہو میرے محبوب کی آواز ہوگی۔ یہ سوچ کے غار کی طرف گئے ہیں، جا کے کیا دیکھتے ہیں مصطفیٰ غار کے اندر ہے، حالت سجدہ ہے،
اللہ اکبر، پلٹے واپس شہر مدینہ آئے، ابو بکر عمر کو بلایا، کہا جلدی کرو مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے۔ کہا کہاں ہے آقا؟ کہا غار کے اندر ہے۔ صحابہ دوڑ پڑے غار کی طرف، جا کر کے ابو بکر نے مصطفیٰ کے قدم پکڑے، یا رسول اللہ لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مدینہ سونا لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، عمر آگے بڑھے ہیں، یا رسول اللہ لوٹ چلے، مصطفیٰ نے منع کر دیا، عثمان آئے، آقا نے منع کر دیا، علی آئے، آقا نے منع کر دیا، سارے چپ کھڑے ہیں، اب کریں تو کریں کیا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں او لوگوں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں جس کی آج تک مصطفیٰ نے کبھی ٹالی نہیں ہے۔ کہا کس کے پتہ کی بات کر رہے ہو؟ کہا حضور کو لے کے جانا ہے تو کوئی جا کے خاتون جنت فاطمہ زہرا کو بلا لائے، کوئی مصطفیٰ کی بیٹی کو بلا لائے۔ اتنا سننا تھا، حضرت بلال نے دوڑ لگائی ہے، دوڑ کر کے آئے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، سیدہ دروازہ کھولو، کیا بات ہے؟ کہا مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے۔ کہاں کہ میرے بابا؟ کہا غار کے اندر ہے، 3 دن سے رو رکھے ہیں، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، جیسی باپ کے درد کی کہانی نبی کی بیٹی نے سنی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ وہ چادر جس پہ رحمت خدا نثار ہوتی ہے، وہ چادر فاطمہ جس پہ ام عفت و طہارت کو ناز ہے، وہ چادر فاطمہ جس کا کونا نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، اسی چادر تطہیر کو آپ نے سر پہ ڈالا ہے۔ ڈالنے کے بعد عورتوں کی جھرمٹ میں نبی کی شہزادی چلی ہے اور غار کے دروازے پہ آئی ہے، سارے صحابہ باہر ہو جاتے ہیں، اندر خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے، کھڑے ہو کے کہتی ہے ابا جان لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مدینہ سونا ہے، مدینے میں جی نہیں لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ آج میں نے امت کے حوالے سے سنا ہے خدا اس وقت تک جنت میں نہیں ڈالے گا جب تک پل صراط سے نہ گزار دے گا۔ اے فاطمہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رونے لگ جاتی ہے، کہتی بابا حسنین کریمین بھی پریشان ہیں، بار بار پوچھتے ہیں نانا کہاں ہے، کب آئیں گے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں بیٹی یہ میری امت کا معاملہ ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کہتی ہے بابا یاد ہے ایک دن آپ نے کہا تھا جب میرا حسن پیدا ہوا تھا، آپ نے کہا تھا اس حسن کو میری امت زہر دے کے شہید کرے گی اور اس کا کرتا اس کے خون سے آلود ہوگا۔ کہتی بابا میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسن کے خون کے بدلے میں گناہگار امت کا جنت کا پروانہ نہ لے لوں گی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اے فاطمہ وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پھر بھی امت کو نہ بخشا گیا تو کیا کرو گی؟ سیدہ فاطمہ روتی ہے، کہتی بابا پھر میں اپنے حسین کا خون آلودہ کرتا رب کی بارگاہ میں دکھا کے کہوں گی اس کے بدلے میں امت بخش دے، اگر پھر بھی نہ بخشی گئی تو کیا کرو گی؟ سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے اچھا بابا ایک کام کرتے ہیں آپ بھی سجدہ کرو، آج فاطمہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں چادر اتار کے ننگے سر دعا کرے گی، اس وقت تک میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی، اس وقت تک میں بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک امت بخشی نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، ابھی اتنا کہا تھا جبریل آ جاتے ہیں، محبوب دروازے پہ بیٹی کھڑی ہے، رب کہتا ہے بیٹیاں کبھی خالی نہیں لوٹائی جاتی ہیں، اے محبوب فاطمہ کو خالی نہ لوٹا، اس سے کہہ دے ہم نے دعا قبول کر لی ہے، قیامت کے دن امت بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی، فیصلہ کرنا تیرا کام، جنت دینا میرا کام۔ نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، مفتی حماد رضا خان۔ بھائی فکر کرو، آخرت کا انتظام کرو، ڈرو اللہ سے، آج ڈر ہی نہیں لگتا، حق کھا کھا کے دنیا جی رہی ہے۔ ہاں کئی جگہ تو ایسا ہوا بھائی انتقال کر گیا، ایک بیٹا چھوڑ کے گیا تو سگے چچا نے بھتیجے کو زہر اس لیے دے دیا تاکہ اس کے حصے کی زمین مجھے مل جائے۔ کتنے دن جی لوگے یار؟ جاؤ جا کر کے کھیتیاں چیک کرو، کسی مسلمان کی مینڈ سیدھی نہیں ملے گی، جس کا جتنا موقع لگتا اتنی کاٹ لیتا ہے، سوچ سمجھ کے کاٹنا۔ اگر کوئی کسی کی رتی پر زمین ناجائز استعمال کرے گا، اللہ 7 زمینوں کی مٹی اکٹھی کر کے گٹھری باندھ کے اس کے سر پہ رکھ کے کہے گا اسے لے کے چلے۔ اگر اتنا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو پھر مرضی ہے گناہ کرو، اگر سزا جھیلنے کی طاقت ہے تو جو چاہو کرو، اور برداشت نہیں کر سکتے تو سنو آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے بھائی حق نہ کھاؤ، حق نہ کھاؤ۔ یہ بھتیجے بھی تمہارے اپنے ہیں، بھائی بھی تمہارا اپنا ہے۔ کیا کورٹ کچہریوں میں بھیڑ اس چیز کی نہیں ہے کہ بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے؟ بولو، اپنے اپنوں کے گریبان پکڑ کے کچہریوں میں لا رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں؟ مجھے بتا، جس بھائی پہ مقدمہ کیا گیا یہ وہی بھائی ہے بچپن میں کوئی اسے تھپڑ مار دیتا تھا تو تیرا خون کھول جایا کرتا تھا، آج تو اسے 10 سال کی قید کرانے پہ تلائے، آج اسے جیل میں ڈالنے پہ تلائے۔ کون سا منہ مصطفیٰ کو دکھاؤ گے؟ کون سا چہرہ حضور کو دکھاؤ گے؟ حضور کہیں گے میں نے تو دشمن کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی، تو نے اپنی بیٹیوں کے سر سے چادر اتار لی۔ کیا جواب ہوگا؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے یار، کوئی جواب نہیں ہے۔ خدا کی قسم مت کرو یہ ظلم، ناجائز کسی کا 1 روپیہ نہ لو، 1 پیسہ نہیں۔ آج بیگوں پہ قبضہ کر کے حج کر کے آ رہا ہے، بیگے بیچ کے بے ایمانی کے قبضے حج کر کے آ رہا، اور 3 بار کہہ رہا تم نے اعلان میں حاجی نہ لگایا میرے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ حاجی نہیں لگایا۔ واہ جی واہ، محلے بھر کی زمین کھا کے حج کر کے آیا اور امام صاحب سے مہر لگوا لیا۔ کسی غریب کی جائیداد لوٹ کے حج کو نہ جا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صبح اٹھ کے ماں باپ کے دروازے پہ آ جا۔ 6 لاکھ لگا کے حج کر کے آیا ہے، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ مسکرا کے باپ کے چہرے کو دیکھ لے، آقا فرماتے ہیں اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے۔ باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، یہاں سے ہو جا رہا کعبہ دیکھ لے، اور وہاں جا کے بھی جوتیاں چراتے۔ ہاں حضرت، جن کی نیتیں یہاں سے خراب ہے وہ بھی ایسا ہی مسئلہ، سب سستے میں ہوتے ہیں، جوتے چیک کر رہا، ایرانی کے، نیپالی کے، بغدادی کے، جس کے لگ کے مار دیا۔ اور اب تو فیشن چلا ہے، حرم شریف میں پہنچنے سے پہلے ہی موبائل نکالے گا، یہ حالات ہے ہمارے۔ اور سب سے پہلے جبکہ فرمایا جب کعبے پر پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو اللہ پوری فرما دیتا ہے، تو یہ پہلی نظر ڈال کے موبائل یاد رہتا ہے۔